ایک تو بہت بڑی اچھی بات ہے کہ آپ سب آئے اور ایک اپنے استاد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب جمع ہیں. تو ایسے لوگ شاید تاریخ میں بہت کم جنم لیتے ہیں اور پھر ان کے جو اثرات ہوتے ہیں یا ان کا جو کمی ہے وہ بھی بہت آپ کو عرصوں تک محسوس ہوتی ہے. لیکن اب یہاں پر چونکہ ہم ایک ایسے مخصوص حالات سے گزر رہے ہیں کہ جہاں آپ کے وہ سارے اچھے لوگ، اچھے دماغ یا اس سوسائٹی کو بہتر طور پر آگے بڑھانے والے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کا لیگیسی کا سلسلہ رہ جاتا ہے اس کی جانب بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہمارے جتنے بڑے ہیروز ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ کیا صرف ہم ان کو یاد کریں، ان کا دن منائیں، یا جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی زندگی گزاری یا جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جانیں دیں وہ امپورٹنٹ ہے، یا صرف ہم ان کے بارے میں جو ہماری سرسری معلومات ہیں ان کو ہم شیئر کریں ایک دوسرے سے، یا اس کو باقاعدہ ایک فکر کے طور پر منضبط کر کے ہم سب لوگوں کے سامنے لائیں. اس طرح ہمارے سامنے اور بھی بہت سارے سوالات آتے ہیں. جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ بزنجو صاحب کا فلسفہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ہے یوسف عزیز مکسی کا فلسفہ ہے. اس طرح کے بہت ساری چیزیں شاید ہم دانستہ یا لاشعوری یا شعوری طور پر کرتے ہیں. پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بڑے لوگ تھے ان کا فلسفہ کیا تھا؟ وہ زندگی کے متعلق یا اپنے لوگوں کے متعلق یا بلوچ عوام اور ان کی جو قومی جدوجہد ہے اس کے متعلق ان کی سوچ کس بنیادوں پر تھی؟ وہ مفکرانہ سوچ تھی کیا؟ وہ چاہتے تھے کیا؟ کیا ہم واقعی ان چیزوں کو جانتے بھی ہیں یا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ اور ہمارے یہاں یہ تو ایک سلسلہ بن گیا ہے. آپ کسی کے نام کے ساتھ بھی لکھ لو کہ جی یہ فلاسفر تھا، یہ مفکر تھا، یا اس کی سوچ تھی. لیکن جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی ان کی سوچ کیا تھی، ان کا فلسفہ کیا تھا، تو اس سے آپ کو کوئی شافی جواب نہیں ملتا. اس کی وجہ میرے خیال میں ہے کہ ہمارے یہاں سب سے بڑی جو کمی رہی ہے وہ سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم جو آج یہاں پر سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، یا اس سے قبل جس روز صبا صاحب کی شہادت ہوئی، یہ سب سارے تاریخ ساز دن ہیں. ہم ایک تاریخ کے ایسے موڑ پر ہیں کہ تاریخ بن بھی رہی ہے، ٹوٹ بھی رہی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ بکر رہا ہے، بہت کچھ ختم ہو رہا ہے، بہت کچھ بن رہا ہے. تو ہم ایک حساب سے اس دور میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہم شاید بہت سے لوگ اس کو کسی اور تناظر میں دیکھیں، جو مسائل اور بحرانات ہیں جو اس وقت ہمیں درپیش ہے اس حوالے سے دیکھیں ہم شاید خوش قسمت بھی ہیں کہ ہم تاریخ ساز عہد میں جی رہے ہیں. ایک ایسے عہد میں کہ جہاں میں سے ہر کوئی اگر چھوٹی سی بھی کنٹریبیوشن کرے گا تاریخ اس کو یاد رکھے گی. اور تاریخ ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ وہ صرف ان چیزوں کو محفوظ کرتی ہے جو فائنسٹ، سب سے اچھی، سب سے بہترین چیزوں، وہ کچرے کو جمع نہیں کرتی ہے. وہ ان چیزوں کو اگر کوئی بھی شخصیت ہو، کوئی رائٹر ہو یا کوئی جوتکار ہو یا کوئی مفکر ہو، اس کی وہ چیزیں باقی رہتی ہیں جو تاریخ میں زندہ رہنے کے قابل ہو. کوئی بھی شخص، کوئی بھی لکھنے والا، کوئی بھی جوتکار، اس کا ہر عمل تاریخ اس کو محفوظ نہیں کرتی ہے. کچھ چیزوں کو تاریخ محفوظ کرتی ہے جس میں اتنی سکت ہوتی ہے کہ وہ زندہ رہ سکے. اگر ہم بہت سے رائٹروں کو دیکھتے ہیں، اگر ہم منٹو کی بات کریں، غالب کی بات کریں، یا جو بڑے بڑے رائٹر ہیں، تاریخ میں ان سب کی چیزیں محفوظ نہیں ہیں. کچھ چیزیں ماسٹر پیسز بنتی ہیں، کچھ چیزیں محفوظ ہوتی ہیں. تو تاریخ جو ہے وہ اچھی چیزوں کو محفوظ کرتی ہے، بڑے بڑے بحرانات کو وہ محفوظ کرتی ہے، بناتی ہے اور آگے لے جاتی ہے. اس حوالے سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں تو یہ اس حوالے سے خوش قسمت لوگ بھی ہیں. تمام تر مشکلات کے باوجود وہ ایک احساس دور میں جی رہے ہیں. وہ شاید صبا دشتیاری کے عہد میں جی رہے ہیں، وہ بابا مری کے عہد میں جی رہے ہیں، وہ شہید نواب اکبر خان بگٹی کے عہد میں جی رہے ہیں، وہ ان سب لوگوں کے عہد میں جی رہے ہیں جن کو شاید ہم جن کے نام بھی نہیں جانتے ہیں. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے. قوموں کے لیے یہی وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جو ان کو اعلیٰ مقام، اعلیٰ درجہ عطا کرتی ہے. لیکن کیا ہم جو یہاں سارے لوگ بیٹھے ہیں، کیا بحیثیت بلوچ یا بلوچ قوم کے لیے جو اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی زندگی نچھاور کر رہے ہیں، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود
اس عہد میں جی رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، یا وہ جو تاریخ بن رہی ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ کیا ان تمام چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں؟ کیا ہم شعوری طور پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ صبا صاحب یا وہ تمام ہیروز جو کسی نہ کسی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، شاید تاریخ بہت کم ایسے لوگوں کو جانتی ہوگی، کیا ہم ان کے بارے میں شعوری طور پر کچھ آگاہی رکھتے ہیں، یا ہماری معلومات بہت ناقص ہیں، سرسری ہیں؟ کیا یہ ان کا حق نہیں بنتا؟ ظاہر وہ گزر گئے، اب ان کو ہماری باتوں کی شاید ضرورت نہیں ہے، وہ تاریخ ان کا جو مقام ہے بن چکا ہے، ہم نہ میرے بولنے سے اس کی حیثیت کمی ہوگی، نہ وہ مقام میرے ہاتھوں میں، ہم شاید ان کی وجہ سے ہماری شاید عزت بن رہی ہوگی، شاید ان کی وجہ سے تھوڑی بہت ہماری بھی کئی باتوں کو عزت مل رہی ہوگی، لیکن کیا ہم ان لوگوں کو، ان ہیروز کو، کہ وہ تو چلے گئے لیکن وہ جو اپنے پیچھے جو ایک پیغام چھوڑ گئے، جو مقصد چھوڑ گئے، اس کو ہم شعوری طور پر کتنا سمجھتے ہیں؟ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کس چیزوں کی ضرورت ہے، کن چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھ پائیں اور اس کو آگے لے جائیں؟ اگر ہم نہیں سمجھ پا رہے تو جس طرح ہماری بلوچستان سے متعلق معلومات سرسری ہیں، ہمارے وسائل سے متعلق ہمارے معاملات اسٹیٹمنٹ سرسری ہیں، تو ایسا نہیں ہو کہ ہم اپنے ہیروز کے متعلق بھی جو گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ بھی سرسری تو نہیں ہے؟ کیا ہم صرف خانہ پوری تو نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی ان لوگوں کو، ان کی خدمات کو، ان کی زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق کچھ آگاہی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ اور صبا صاحب یا اس جیسے دوسرے جو ہمارے کابرین ہیں، ان کی وجہ سے بلوچ قوم کو آج جو مقام، جو حیثیت ملی ہے، ظاہر وہ قربانیوں کا ایک تسلسل ہے، جس کی وجہ سے آج بلوچ قوم اپنے ہمسایوں میں یا پوری دنیا میں ایک خاص حیثیت سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ اور بعض اوقات جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو تاریخ ان سے بنتی ہے یا تاریخ ساز لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھی اہمیت بن جاتی ہے۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں گا کہ جب منٹو زندہ تھے تو اس زمانے میں ایک بک ڈپو تھا، میں نام اس کا بھول رہا ہوں، شاید نیا دور یا کوئی تھا، تو اس کا جو پبلشر تھا، کوئی چودھری اس کے نام تھا، اس کا میں بھول رہا ہوں، وہ جو ہے پبلشر تھا اور منٹو صاحب اس کے لیے افسانے لکھا کرتے تھے۔ تو پبلشر تو بڑی چیز ہوتی ہے کیونکہ وہ چھاپتا ہے، پھر آپ کو پیسے دیتا ہے۔ تو ایک دن وہ چودھری صاحب جو پبلشر تھے، وہ منٹو کے کپڑوں کو دھلانے کے بعد ان کی استری کے لیے پریشان تھے۔ تو دوسرے آدمی نے کہا، بھائی خیر ہے، آپ منٹو صاحب کے کپڑوں کو دھلائی اور استری یہ کیوں کرا رہے ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ کہتا ہے، یار وہ بہت سخت مزاج کا آدمی ہے، اگر وہ ریلوے اسٹیشن پر ہے، اگر مجھے کچھ بھی دیر ہو گئی تو مجھے تو بہت اس کی باتیں سننا پڑیں گی۔ تو اس نے کہا، بھائی آپ تو پبلشر ہیں، آپ تو بڑے آدمی ہیں۔ اس نے کہا، نہیں، بڑا آدمی میں نہیں ہوں، بڑا آدمی وہ ہے، میں اس کے کپڑے دھلوا رہا ہوں، استری کروا رہا ہوں، بات اس لیے سن رہا ہوں شاید منٹو صاحب کی وجہ سے مجھے بھی تاریخ یاد کرے۔ تو لوگ اس لیے نہیں ان کے کپڑے اٹھاتے تھے یا ان کے جوتے، اس لیے نہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں شاید اس وجہ سے ہم بھی تاریخ میں زندہ ہوں، کیونکہ انسان، جو بھی انسان، وہ یہ جانتا ہے یا اس کا شاید المیہ ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی دیگر سانس لینے والے جو بھی جاندار ہیں، ان میں یہ شعور نہیں ہے فنا و بقا کا۔ ایک انسان ہے جس کو یہ شعور ہے کہ میں نے فنا بھی ہونا ہے، موت ایک حقیقت ہے، اور یہ لوگوں کو پریشان بھی کرتی ہے کیونکہ ایک دن مرنا ہے، سب چیزیں چھوڑ کر میں تو جانا ہے۔ تو یہ چیز صرف انسان بحیثیت جاندار سمجھتا ہے، اور یہ جب آپ جانتے ہیں تو ایک کرب بھی پیدا ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے کہ میں ایک جیون گزار کر مسافر کے لیے آتا ہوں، پھر چلا جاتا، کہانی ختم ہو جاتی۔ لیکن پھر ایسے بھی انسان پیدا ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں، بہت سے شاید اپنے عمل کی وجہ سے اس سے ماورا ہوتے ہیں، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نہ رہیں لیکن ہمارا نام زندہ رہے تاریخ میں، ہم امر ہو جائیں۔ تو امر کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فن میں، جو اپنے خیالات میں، اپنے جود میں وہ ایک بہت بڑا نام پیدا کریں، وہی تاریخ میں زندہ رہتے ہیں۔ ہر کوئی تاریخ میں زندہ نہیں رہتا۔ اب آپ کو ہزاروں شعراء ملیں گے، آپ کو ہزاروں رائٹر ملیں گے، لیکن غالب ان میں ایک ہے، میر ایک ہوگا، اور بہت سارے ہوں گے لیکن تاریخ ان کو نہیں جانتی۔ اسی طرح آپ جب جدوجہد کی جانب آتے ہیں تو وہاں بھی چند لوگ ہی تاریخ میں آپ کو امر نظر آئیں گے،
آجمی شہید بھی ہمارا ہے، فدا شہید بھی ہمارا ہے، اور وقت گزرتا ہے اور ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے لوگ وقت کے ساتھ ساتھ گم ہو جائیں گے، لیکن یہ جو وقت کا سرکل ہے یہ ان کو بھولتا نہیں ہے، ان کو دوبارہ ان کو پھر مقام ڈھونڈتا ہے، ان کو پھر زندہ کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید شہزادہ کریم آج کے اس دور میں پہلے سے زیادہ وہ ڈبیٹ میں، پہلے زیادہ ان کا جو مقام ہے وہ صاف اور روشن نظر آ رہا ہے۔ شاید آج سے 1-2 دہائی قبل شہزادہ کریم اتنے شاید عرب بندے کے خیالات میں نہیں تھے، یا ان کا نام بہت کم لوگ جانتے تھے، لیکن وقت گزرتا ہے تو بڑے لوگوں کا نام زیادہ روشن واضح ہوتا جاتا ہے، وہ زیادہ ڈبیٹ میں آتے ہیں، جیسے نواب نوروز خان۔ ہم پہلے اس کو ان کا جو ہے وہ ذکر صرف کچھ موسیقی میں اشعار میں سنتے تھے، لیکن آج وہ زبان زدِ عام ہے۔ وقت گزرتا ہے، ان کی اہمیت اور ان کا قد بڑھتا ہے، ان کی مثالیں ضرب المثل بن جاتی ہیں، تو تاریخ ان کو لوگ جتنی بھی کوشش کریں، جتنا بھی کوشش کریں، جتنا بھی لٹریچر لکھیں، ان کو گم کرنے کی وہ نہیں کر سکتے۔ جو وقت آتا ہے، جو آپ پہ مشکلات آتے ہیں، پھر آپ کو وہی لوگ یاد آئیں گے جنہوں نے ایسے ہی کسی مشکل موڑ پر، کسی ایسے ہی مقام پر ان کا مقابلہ کیا تھا، اور جوان مردی کے ساتھ کیا تھا۔ اور اس دور کے بہت سارے لوگوں ہم نہیں جانتے ہیں کہ ان میں سے کون اتنے لوگ تھے جو نواب نوروز خان کے پاس قرآن کو میڑ لے کر گئے، لیکن اگر ان کا تذکرہ بھی ہوگا، اچھے انداز میں نہیں ہوگا، روگا بھی تو نواب نوروز خان کی وجہ سے ہوگا۔ تو یہ لوگ بظاہر زندگی سے چلے جاتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے خیالات میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے فکر میں، بلکہ بہت سے لوگ تو ایسی لوگوں سے تحریک پاتے ہیں، بہت سے لوگ۔ اور یہ لوگ صرف ایک قوم کے لوگ نہیں ہوتے ہیں، پوری انسانیت کے لوگ ہوتے ہیں، پوری انسانیت کا، پوری تاریخ کے ہیروز ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہاں دیکھیں کہ شاعر عوام جسے ہم کہتے تھے حبیب جالب، آج جب آپ ان کی شاعری پڑھتے ہیں، کو تحریک ملتی ہے، آپ کو حوصلہ ملتا ہے۔ وہ شاید اپنے دور میں اتنے کامیاب نہیں رہے، لیکن آج وہ کہ انہوں نے اردو میں شاعری کی، لیکن وہ ہماری آج بھی شاعری ہے۔ اور مجھے تو یاد آتا ہے کہ صبا صاحب جب وہ ٹیچر ہاسٹل میں ہوتے تھے تو اکثر اتوار کے روز، اس وقت ظاہر اتنی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی، لیکن حبیب جالب کی شاعری وہ اپنے سپیکروں پر آپ سنتے تھے کہ وہ ایک روز ان کے لیے مختص تھا۔ ساتھ ساتھ وہ موسیقی کے بھی بڑے شوقین تھے، رقص کے بھی شوقین تھے، اور ہم ان چیزوں کو شاید اتنی آج کل اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ ہم تو، کتاب تو بہت بڑی چیز ہے، کتاب اپنی جگہ، ہمارا تو میوزک سے بھی ناتا چھوٹ چکا ہے۔ اور جب میں ان کی لائبریری گیا مالیر میں، تو ان کے وہ آڈیو کیسٹس آج بھی ریکارڈ میں پڑے، کہ وہ میوزک بھی سنتے تھے، وہ کلاسیکل میوزک بھی سنتے تھے، وہ ان کا ذوق تھا۔ یہ تمام چیزیں ایک اچھے دماغ کے لیے، کہ اچھے انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں، کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کس کو سنتے تھے۔ ظاہر ہے یہ میں نہیں کہا کہ ایسے لوگ پردہ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا جو کام ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے اگر کہیں اس جدوجہد میں وہ اور بہت سارے لوگوں سے، ہمارے اپنے لوگوں سے متاثر ہو گئے، وہاں حبیب جالب بھی ان کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا تھا، ان کو بھی سنا کرتے تھے، ان کی شاعری کو بھی سنا کرتے تھے، وہ موسیقی جو اعلیٰ درجے کی ہے اس کو بھی سنا کرتے تھے، وہ بھی آپ کو تحریک دیتی ہے۔ تو ایسے لوگ مرتے نہیں ہیں، امر ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی نہیں پتہ کہ کس مقام پر یا کس نسل میں وہ کس صورت میں نظر آئیں، اور کس اس طرح اس آیت کو متاثر کریں، اور ان کے متاثر ہونے سے پھر پتہ نہیں کتنے اور لوگ پیدا ہو جائیں۔ کیونکہ ان لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی کردار ہے، جو بڑے لوگ ہیں، جن میں صبا صاحب شاعر، اب دیکھیں کہ وہ یہیں رہتے تھے، JC یونیورسٹی میں رہتے تھے، اور وہ بہادر آدمی تھے، وہ منہ پر بولنے والے آدمی تھے، وہ اپنے دل میں بات نہیں رکھتے تھے، جو بھی تھا وہ کہہ دیتے تھے۔ سیمیناروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، جو لوگ یونیورسٹی میں ان سے قریب رہے، وہاں بھی وہ اپنی بات لگی لپٹی تو وہ جانتے نہیں تھے، وہ ان کا ایک وصف تھا۔ اور زندگی میں اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں، انسان غلطیاں بھی کرتا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی غلطیاں سب سے ہوتی ہیں،
بابا مری بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جب الیکشن کیے اور نیب وہ ہماری غلطی تھی، لیکن آدمی غلطیوں سے سیکھتا بھی ہے. اسی طرح صبا صاحب کو صدارتی پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا. بہت پرانی بات ہے. ایک روز میں گیا تو باتوں میں تو میں نے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے اس کو توقع لعنت سے تعبیر کیا، اور اس وقت ان کی سوچ بدل چکی تھی. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ارتقاء کی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ بڑے لوگ یا جو بھی ہے وہ ارتقاء کے ساتھ سیکھتے سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کیوں جو ہے وہ صدارتی ایوارڈ لیا، شاید وہ ایک ان کا زمانہ ہوگا اور سب ہم ایسے اس سے گزرے. لیکن وہ لوگ زیادہ ریئل ہوتے ہیں جو جاننے کے بعد جب تبدیل ہوتے ہیں تو پھر تبدیل ہوتے ہیں. وہ کسی کے دکھاوے کے لیے تبدیل نہیں ہوتے کہ اس سے میں یہ کروں گا تو لوگ میری واہ واہ کریں گے، یا جو کریڈٹ کی بیماری آج ہمارے نوجوانوں میں، اس کے لیے وہ نہیں کرتے ہیں. اچھا ان کو یہ بھی پتا تھا کہ میں مارا جاؤں گا، اور دوستوں نے ان سے کہا بھی کہ آپ احتیاط کریں، تو استے کس کر کہتے تھے کہ میرے جانے سے بلوچ قوم ختم نہیں ہوگی. اور انہوں نے اپنا جو روٹین تھا اس کو ترک بھی نہیں کیا. آج بہت سارے لوگوں کے شاید یہ سوالات بھی ہے کہ صبا صاحب زندہ ہوتے تو وہ زیادہ رہنمائی کرتے زیادہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آدمی ایک اس عمر میں جب وہ 50 سال سے زیادہ کہتے اور وہ ان کا بائی پاس بھی ہو چکا تھا، تو میں نہیں سمجھتا ہوں ان کا کوئی فیصلہ جذباتی تھا. وہ ان کی اپنی سوچ تھی. ہاں ہماری تمنا ہو سکتی ہے کہ صبا صاحب زندہ ہوتے رہنمائی کرتے. ہماری یہ تمنا ہو سکتی ہے کہ بابا مری نے کچھ لکھا ہوتا، کوئی اپنی بائیوگرافی لکھی ہوتی، یا ہماری یہ تمنا ہو کہ دوسرے ہمارے جو اکابرین ہیں انہوں نے کچھ لکھا ہوتا یا ہمارے لیے کوئی سرمایہ چھوڑا. وہ میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن جو اپنے مزاج کے لوگ ہیں وہ زندگی کو اپنے مزاج پہ گزارتے ہیں. ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں، ان کا اپنا ڈنگ ہوتا ہے. آپ جتنا ان سے اختلاف کریں اتفاق کریں، وہ زندگی کو اپنے طور پر جئیں گے جو ان کے من میں ہے. اور دوسری بات میں بتاؤں کہ بہت چیزیں باریک ہیں، چیزوں کو سمجھنا باریکی سے. مطلب ایک ہوتی ہے بیوقوفی، ایک ہوتی ہے بہادری. اس میں بھی ایک بہت ہی معمولی سا ایک لکیر ہوتی ہے، اس فرق کو دیکھنا ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں تو چونکہ ووکیبلری کی بڑی کمی ہے، ہم سب کے لیے ایک قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. لیکن انگریزی جیسی زبانوں میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو مختلف ورڈز ملیں گے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سسٹم میں ہوتے ہیں، سسٹم کے ساتھ، پھر وہ آ کر آپ کو کہتے ہیں کہ جی آج میں فلاں صاحب کو یہ بات کہی، تو سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس سسٹم کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں. سسٹم سے باہر رہ کر بات کرنا کچھ مشکل ہوتا ہے. یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کوئی خاص موقع پر اٹھتے ہیں، جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں. تو اس کے لیے بولڈ کا لفظ ہے جو وقتی ہے. جو بہادر ہوتے ہیں، جو سمجھ عقل کے ساتھ فہم کے ساتھ، ان کو انگریزی میں ان کے لفظ ہے ویلر. جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جن کے پاس دانائی بھی ہوتی ہے اور بہادری بھی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، جن میں صبا صاحب وہ دانا بھی تھے، بہادر بھی تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے صبا صاحب کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، اور میری درخواست ہوگی آپ سب سے، ان کے شاگردوں سے بھی، میرا شاید یہ اپنی ذاتی رائے ہے یا گلہ ہے، ان تمام ہمارے جو بڑے رہنما گزرے ہیں، ہمارے ہیروز گزرے ہیں، ان کے تمام ان دوستوں سے، ان کے ان تمام شاگردوں سے جو ان کے ساتھ قریب رہے ہیں، جنہوں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے. انہوں نے ان کی لٹریچر کو، ان کے خیالات کو کیوں تحریر میں یا ریکارڈ پہ کیوں نہیں لائے، اور اب تک کیوں نہیں لا رہے. ہم صبا صاحب کو ساری دنیا جانتی ہے، لیکن وہ اپنی نجی زندگی میں کیسے تھے، ان کا مزاج کیا تھا، وہ اپنی زندگی کس طرح گزارتے تھے، اس حوالے سے بدبختی ہے کہ ہمارے پاس ایک مضمون بھی نہیں. کیا ان شاگردوں پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہمیں بتائیں، لکھیں؟ کیونکہ ہمارے اگر ہم کسی شخصیت کا جب تجزیہ کریں گے اس وقت کریں گے جب اس کی زندگی، اس کی جد و جہد، اس کے جو فن پارے، جو بھی کام ہے، اس کا ہمارے پاس کوئی 50% سے زیادہ کام تو حوالے کے لیے، تو پھر ہم فیصلہ کر سکیں گے کہ وہ بنیادی طور پر کیا تھے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ بابا مری سے لے کر نواب نوروز خان سے لے کر آج تک ہم نے اس جانب دھیان نہیں دیا ہے. بڑے لوگ گزرے ہیں،
عبدالعزیز کرد کے بارے میں نہرو نے جب ان کی تحریر پڑھی تھی اس زمانے میں، یا ظاہر ہے انگریزوں کے زمانے میں اخبار بینی پر پابندی تھی، تو لاہور کے کسی اخبار میں جب ان کا کوئی مضمون چھپا تھا تو نہرو نے پوچھا تھا کہ میر صاحب کس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہے؟ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اسی میر عزیز کرد کے بارے میں آج ہم نہیں جانتے، ہمارے نوجوان ہم بھی نہیں جانتے، کسی نے لکھا ہی نہیں۔ یا وہ سارے لوگ عبدالرحیم خواجہ خیل سے لے کر سعید کرد تک، ملک سعید کرد یا دوسرے بہت سارے لوگ جو اس عمل میں شریک رہے، آج ہم نہیں جانتے۔ اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے جو آج خاندان کے لوگ ہیں وہ کون ہیں۔ ہم یہ بھی زحمت نہیں کرتے ان کے پاس جا کر کچھ ریسرچ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں ایک اور المیہ بھی رہا ہے کہ یہ جو بلوچستان یونیورسٹی آج ہم دیکھ رہے ہیں، جب یہ اس کا آغاز ہوا، یہ اس طرح کی یونیورسٹی نہیں، یہ دانشوروں کی یونیورسٹی۔ یہاں بڑے بڑے لوگ تھے، اردو میں مجتبیٰ صاحب تھے جو آپ کے بر صغیر میں یا سب کانٹیننٹ میں صف اول کے نقاد تھے، لیکن آج ہمارے لوگ ان کو نہیں جانتے۔ ظاہر ہے ہم بالکل قوم دوست لوگ ہیں، لیکن ہم شاونسٹ نہیں ہیں، ہم فاشزم پر یقین نہیں کرتے ہیں۔ جو اس دھرتی پر بلوچستان میں جن لوگوں نے جنم لیا، خواہ ان کی زبان جو تھی، ہاں وہ سیٹلر تھے، اس سے قطع نظر وہ بڑے لوگ تھے، جید لوگ تھے، عالم تھے، لیکن ہم سے غلطی یہ ہوئی یا ہمارا جرم یہ ہوا کہ ہم نے ہر چیز کو صرف بلوچ کے تناظر میں دیکھنا شروع کیا، ہم نے ان کو اون نہیں کیا۔ اگر آپ آج مجتبیٰ صاحب سے متعلق میں نہیں جانتا ہوں کہ ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ان کی کوئی کتاب یا ان کے بارے میں کچھ ہے، یا لوگ نہیں جانتے۔ اسی طرح سعید احمد رفیق جو یہیں ڈگری کالج میں لیکچر آتے ہیں، ان کی کوئی 2-3 کتابیں خلات پریس نے چھاپی ہیں، اگر آپ کبھی ان کو مطالعہ کریں تو آپ کو سبت حسن کے پائے کے ایک مفکر نظر آئیں گے، لیکن ہم نے کبھی ان کو اون نہیں کیا، ہم نے خلیل صدیقی کو اون نہیں کیا۔ تو وہ بڑے انٹلیکچوئل تھے، اور ظاہر ہے بحیثیت قوم علم آپ کو جہاں سے ملے وہ آپ کی میراث ہے۔ ہمیں ان لوگوں کو بھی اون کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو اون کیا جن کے ساتھ یہ تھا کہ بلوچ کا سابقہ یا لائقہ لگتا تھا، اور ان کا بڑا کام تھا یا نہیں تھا، لیکن ہم نے ان کو دانشور اور نہ جانے بنا دیا۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ توفیق ہوئی کہ ہم سعید احمد رفیق کو پڑھیں، مجتبیٰ صاحب کے بارے میں یا خلیل صدیقی کے بارے میں، یا دیگر اکابرین جو اس بلوچستان یونیورسٹی میں کوئٹہ میں جو جن کی یہاں پر جو زندگی انہوں نے گزاری، جو کچھ لکھا، لیکن ہم نے اس جو بڑا ایک لٹریچر تھا اس کو ہم نے اون نہیں کیا۔ آج خلیل صدیقی کو ہم سے زیادہ ملتان والے اون کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا رشتہ کتاب سے کٹ چکا ہے۔ جس میں نے پہلے کہا کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی شعبے ہوں، کسی خاص زبان، خاص جغرافیہ اس کے لوگ نہیں ہوتے ہیں، وہ ساری انسانیت کے لیے ہوتے ہیں، اور ان سب سے ہم انسپائریشن لیتے ہیں۔ آپ ان کو نگیٹ نہیں کر سکتے، جو ہم ایک نظریہ آتی جا رہی ہے کہ اپنے چیز کو بڑا کر کے پیش کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو تنگ نظری کی جانب لے جائے گی۔ آپ کو ہر وہ چیز جو علم ہے، جو آرٹ ہے، جو بھی اچھی چیز جہاں سے ملتی ہے آپ کو قبول کرنا چاہیے، آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ علم، فن، زبان کسی کی میراث نہیں ہوتی، یہ سب انسانوں کا مشترکہ ہے۔ اگر اس طرح ہم دیکھیں گے تو ہماری زبانیں جو ابھی پہلے ہی اس سطح تک نہیں پہنچی ہیں، علمی سطح تک، وہ گٹ کر ختم ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے آج آپ کے پاس جو بھی لٹریچر میں آپ دیکھیں، یا آئیڈیالوجیز دیکھیں، یا ریسرچ میں آپ دیکھیں، جو ریسرچ میتھڈولوجی ہے، جو افسانہ ہے، جو ناول ہے، ظاہر ہے یہ مغرب سے آیا ہے، جہاں سے بھی آیا، لیکن آج یہ پوری دنیا کی میراث ہے۔ آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ جو مارکسزم کی تھیوری تھی یہ جو ہے جرمن سے آیا ہے، یا فرینچ کوئی تھیوری تھی وہاں سے آیا، نہیں، علم سب کا ہے، سب کی میراث ہے، اور اس میں اگر ہم تنگ نظری کریں گے اور اپنے لوگوں کو بڑا چڑھا کر پیش کریں گے، زیادتی ہوگی۔ تو ایک تو یہ جو ایک بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جالب صاحب کا جو موسیقی سے لگاؤ، رقص سے لگاؤ، اور حبیب جالب کے اشعار سننا، وہ یہ آپ کو پیغام دیتا ہے کہ آپ جہاں سے بھی ملیں، جو بھی اچھے لوگ ہیں ان سے آپ فائدہ اخذ کریں۔ ان کا جو عمل ہے، ان کی زندگی اس چیز کو نگیٹ کرتی ہے۔ جیسے میں سنتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہمارا شاعر بس ہے، بس اور کسی کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا شاعر ہے، اس سے انکار نہیں، آپ اس کو بھی پڑھیں، اس کو بھی سمجھیں، لیکن آپ کے پاس دنیا کا جو بیشتر خزانہ ہے آپ اس سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی اور نے لکھا ہے،
وہ سب ہمارا ہے، دوست فسکی بھی ہمارا ہے، منٹو بھی ہمارا ہے، فیض صاحب بھی ہمارے، وہ سب انسانیت کی، ہم اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے، جو میں نے کہا کہ صبا صاحب کہ وہ دانائی کے ساتھ ایک دلیر آدمی، یہ جو خوف ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک ہی اس پر بات کریں، اگر صبا صاحب کی لائف پر کہ انہوں نے خوف کو کیسے جھٹک دیا، یہ خوف ہی ہے جو کسی بھی آمر، کسی بھی اتھارٹی کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ جب آپ خوف زدہ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آمر، وہ اتھارٹی کامیاب ہو گئی، جو بھی آپ نے رول کر رہا ہے۔ اگر آپ کو اس اتھارٹی کو شکست دینا ہے تو سب سے پہلے اپنے خوف کو اپنی شکست دیں گے۔ جب آپ خوف کو شکست دیں گے، ایک خوف کی شکست میں نے کہا وہ ہے جو بے وقوفی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایک وہ بے خوفی ہے جو دانا بناتی ہے آپ کو، ہمیں اس بے خوفی کی ضرورت ہے جو دانا بناتی ہے، جس کا آپ کو اشتراک صبا صاحب کی زندگی میں شخصیت میں ملے گا۔ وہ دانا آدمی بھی تھے، وہ لکھاری بھی تھے، وہ فکشن رائٹر بھی تھے، انہوں نے فلسفے پر بھی کام کیا تھا، وہ استاد بھی تھے، لیکن بہادر آدمی تھے، دلیر آدمی تھے، کیونکہ جب تک آپ خوف زدہ ہیں آپ دانا آدمی نہیں بن سکتے۔ اور اتھارٹی جو بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، اس کا سب سے آسان کام ہوتا ہے کہ لوگوں میں خوف پیدا کیا جائے۔ جب وہ خوف پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس خوف کو شکست جب تک نہیں دے سکتے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یوں تو صبا صاحب کی زندگی کے حوالے سے جو بھی ان کے ساتھ رہے، بہت سارے شاید اور پہلو ہوں جو میں ان کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ جو ان کا سب سے بڑا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ آپ خوف کو شکست دیں۔ جس دن آپ نے خوف کو شکست دی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو غلام نہیں رکھ سکتی۔ اور وہ خوف یہ کہ جب آپ کو دانا آدمی بنا دے، جو دانائی کے ساتھ ہو، بے خوفی، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صبا صاحب کی شخصیت اس کا برملا اظہار ہے۔ اور میں بھی جو انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا، ظاہر ہے وہ باہر بھی جا سکتے تھے، وہ دل کے مریض بھی تھے، وہ ریٹائرمنٹ بھی لے سکتے تھے، انہوں نے کیا وہ ہم ان سے زیادہ جانتے تھے؟ کیا وہ ہم سمجھتے تھے کہ وہ کہیں اور جا کر زندہ رہتے اور ہمیں گائیڈ کرتے، ہمارے لیے لکھتے؟ انہوں نے یہ کیوں اسٹیپ اٹھایا؟ میں سمجھتا ہوں شاید انہوں نے خوف کو شکست دینے کے لیے اپنی جان کی بازی دی، تاکہ ہمارے نوجوانوں میں وہ خوف ختم ہو۔ لیکن میں نہیں، پھر دوبارہ دہراتا ہوں کہ خوف دانائی کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کیفیت میں جو ہے بہادر ہو جائیں اور پھر اس کے بعد آپ اسی چلیں۔ خوف کو چونکہ یہ ابھی ہمارے ہاں نسل در نسل اس چیز کی مطلب آمیزش ہوئی ہے، اس خوف کو شکست دینا بھی آسان نہیں ہے، اس پر بڑا کام کرنا پڑے گا آپ کو۔ اور اس کو جس دن آپ نے شکست، ظاہر ہے خوف ہی سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے جو آپ سے تخلیق کی قوت چھین لیتی ہے۔ خوف کی وجہ سے آپ اپنی بات نہیں رکھ سکتے، خوف کی وجہ سے آپ بڑے آدمی شاید نہیں بن سکتے۔ یار اگر میں یہ کام کروں گا تو پتہ نہیں میرے والدین کیا سوچیں گے، سوسائٹی کیا سوچے گی۔ تو اس وجہ سے یہ جو خوف ہے وہ، اگر آپ بڑے لکھاری بھی ہیں، شاید یہ آپ کی صلاحیت ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، سینسر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یار یہ چیز میں لکھوں گا پتہ نہیں کیا مشکلات آئیں، یہ شاعری کروں گا یہ مشکل آ جائے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو تخلیق کے لیے جو آزادی کی ضرورت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور انسان کے پاس اگر اس کا وقار نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، وہ زندگی کو اپنی شرائط پر نہیں جیتے ہیں، تو پھر اس کے پاس بھلے جتنے بھی میٹیریل ہوں، جتنی بھی آسائش کی سامان ہوں، جتنی بھی آرام خوری کے پیسے ہوں، وہ ایک انسان پھر نہیں رہتا۔ انسان اپنے وقار، اپنی آزادی اور اپنے پہچان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور اس کے بغیر نہ آپ کو کوئی تخلیق ملے گی، نہ کوئی آپ کو بڑا لٹریچر ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج ہمارے اتنے لوگ جو قربانی دے رہے ہیں، وہ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ ایک خوبصورت سا شعر ہے کہ لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی۔ مطلب جو ہمارے اکابرین اس وقت تھے 48 میں، ان کی جو غلطیاں تھیں، چاہے وہ لالچ میں مارے گئے یا ان کا ویژن کم تھا، وہ دور تک نہیں سوچ سکے، ان کی جو نائلیاں تھیں، ان کی جو سیاسی انحراف کیے انہوں نے، آج اس کی قیمت ہمارے نوجوان اپنے خون سے چکا رہے ہیں۔
تو آپ جو بھی یہاں پہ نوجوان ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ علم اور ہنر جاننے کا جو بھی ہے اس کو اگر اپنائیں گے، اگر آپ پاس شعور ہوگی، دانائی ہوگا اور آپ کو خوف کو شکست دیں گے، تو شاید آپ کو اتنے پیمانے پر زیادہ قربانی دینے کی ضرورت نہیں پڑے۔ جب آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ آسان زندگی کی جانب سوچتے ہیں، زندگی کو اپنے بجائے مقصد کے ایک وہ جو بھی مسائل ہیں آپ ابدی سمجھتے ہیں، تو پھر اس کا آتا ہے کہ ایک نسل آپ کی غلطیوں، لغزشوں، نادانیوں کو وجہ سے اس کو پھر اپنے خون سے اس کی قیمت چکانی پڑے۔ تو یہ جو جتنا بھی خون بہ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت کے ہمارے سیاسی اکابرین پر ان کی ذمہ داری جاتی ہے کہ اس وقت شاید اگر کوئی سٹیپ لیتے تو آج اتنا خون نہیں بہتا۔ اگر آج کا نوجوان بھی آج نہیں سمجھے گا چیزوں کو تو شاید یہ سلسلہ طویل بھی ہو اور ہمیں شاید اور زیادہ قربانیاں دینی پڑیں۔ تو اس پر ڈیبیٹ کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے کہ آپ خوف پر کس طرح قابو پاتے ہیں اور کس طرح وہ بڑے لوگ ہیں جن سے آپ انسپائریشن لیتے ہیں، جس سے آپ کچھ سیکھتے ہیں۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کا ذہن فراغ ہو، جس طرح آپ کو کھانے کے لیے 2-3 وقت آپ کھانا کھاتے ہیں تاکہ آپ کی فزیک برابر ہے، تو اسی طرح آپ کے دماغ جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے، جو پورے آپ کے فیصلے کرتی ہے یا آپ کی جو بھی ہے ہدایات جاری کرتی ہے، لیکن اس کی خوراک کو ہم جانب نہیں جاتے۔ اور اس کی وجہ سے جب انسان 13 سال کی عمر میں جب وہ آ جاتا ہے تو اس کے وہ تعصبات، الفاظ، ویکیبلری ایک ماں باپ اس کو دے جاتے ہیں، وہ اس کا بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد وہ اپنے ذہنی خوراک، علم کے اصول، اس میں مختلف چیزیں ہیں، کتاب بھی ہے، فلم بھی ہے، میوزک بھی ہے، رقص بھی ہے، آرٹ بھی ہے، جب آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا آپ ڈیبیٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا آپ ڈسکشن کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بات چیت چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو دماغ ہے، آپ کا دماغ کا جو ارتقاء ہے وہ رک جاتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ 3 دن خوراک نہیں لیں تو آپ بستر سے نہیں اٹھ سکیں گے۔ جب وہ دماغ جو آپ کے سارے افعال کو ہدایات جاری کرتی ہے، اگر آپ اس کو سالوں سالوں خوراک نہیں دیں گے تو وہ اس کی حالت کیا ہوگی؟ پھر جو آپ فیصلے کریں گے اس کا انجام یہی ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر بلوچ خود اپنا خون بہا رہا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں جو افسوسناک واقعہ ہوا جس میں ایک ہی ماں کے 5 بیٹے مارے گئے، تو کیا ہے کہ وہ آپ کا جو ذہنی ارتقاء ہے وہ رک گیا ہے۔ آپ پھر یہ کہ ایک اور بھی بہت مسئلہ ہے کہ جب آپ کا طاقتور پہ زور نہیں چلتا، اتھارٹی پہ زور نہیں چلتا، تو پھر اپنا آپ غصہ، فرسٹریشن اپنے بائک پر نکالتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ کو جس طرح اپنے خوراک، اپنے جو آپ کا فزیک ہے اس کے لیے ضرورت ہے، اس طرح آپ کو علم جاننے کی بھی ضرورت ہے۔ نہیں تو آپ 90 سال کے ہوں گے لیکن آپ کی حرکات و سکنات ایک بچے کی طرح ہوگی۔ اور اکثر جگہوں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اور بہت سارے مسائل ہیں جن پر بات کی بھی ضرورت ہے، وہ مسائل اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ جو آپ کے بوڑھے لوگ ہیں چونکہ ان کا دماغ ارتقاء نہیں پاتا، تو پھر ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ایسے خون خرابے ہوتے ہیں جو گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں، نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے جب آپ خوف پر قابو پائیں گے دانائی کے ساتھ، پھر ایسے واقعات بھی رونما نہیں ہوں گے جو آج ہمارے ہو رہے ہیں کہ ہماری ساری توانائی آپس میں صرف ہو رہی، ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں جس کے پاس اتھارٹی ہے ہم اس سے خوف زدہ ہیں۔ وہ خوف ہمیں اس قابل نہیں بناتا کہ ہم اس کے ساتھ آمنا سامنا کر سکتے، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو وہ سارے قوم کو، سارے عوام کو نہیں مار سکتے، ممکن نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا انتخاب کر کے ان کو عبرت کا نشان بناتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ سہم جائیں اور وہ ان کی اتھارٹی کو مانیں۔ لیکن جب ایک پوری قوم اتھارٹی کو ماننے سے انکار کرتی ہے تو حکمرانی نہیں چلتی ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا آپ کو اسی ضمن میں جو ایک واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ جب شاہ کے زمانے میں ایران میں جو حالات پیدا ہوئے تو ایک علاقے میں شاید کرمان میں وہاں کسی شاہ کے مخالف کو انہوں نے پناہ دی، تو شاہ نے ہدایت جاری کی کہ کرمان کے جتنے لوگ ہیں، بچے، بوڑھے، خواتین، سب کو مار دو۔ ظاہر اتھارٹی ہے اس کو، تو ان کے فوجیوں نے سب کو مارنا شروع کیا۔ مطلب پھر تھک گئے، مار بھی نہیں سکے، ظاہر کسی پوری قوم کو نہیں مار، تھک گئے۔
انہوں نے معصوم بچوں کو ان کی آنکھیں نکالی. جب یہ معصوم بچے اندھے ہو گئے تو وہ اپنی جانب سے تو اس نے کام کر لیا, لیکن جو جبر ہے, جو زیادتی ہے, وہ ظلم ہے, وہ تاریخ اس کو کسی نہ کسی صورت میں سامنے لائی. تو پھر بچوں نے جب ظاہر پھر اندھے ہو گئے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا, تو پھر یہ سارے ایران میں پھیل گئے, اور وہ پھر اپنی شاعری میں وہ اپنے گیت گا کر اپنے مظالم کا ذکر کرتے. تو لوگ کچھ خوف کی وجہ سے خطراتے بھی تھے, لیکن ایک ہمدردی بھی تھی انسان. ظاہر ہے جب آپ بچے کو دیکھیں گے اور اندھا ہے اور اس پہ ایک ظلم ہوا ہے, تو آہستہ آہستہ پھر وہ بچے بھی ان کے ساتھ ہونے لگے جو آنکھوں والے تھے. آج ہمیں اسی کی ضرورت ہے کہ ظلم ہوں گے, عبرت کی مثال کچھ لوگ بنیں گے, لیکن پوری قوم سہم جائے گی تو پھر اتھارٹی اپنا کام کرتی رہے گی.